ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کسی سے پوچھو نا کہاں جا رہے ہو کہ فلاں جگہ، تو فوراً سوال کرے گا کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارا کام کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ دے کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ عقل مند کون؟ جو مقصد زندگی کو پہچانے۔ کیا کہا؟ عقل مند کون ہے؟ جو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بڑی قیمتی زندگی ہے، وہ بھاگی جا رہی، کیا ہے؟ بھاگی جا رہی، صبح شام، دن رات، گرمی آ رہی گرمی جا رہی، سردی آ رہی سردیاں جا رہی، رمضان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے، ہاں ایسے بھاگا جا رہا ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ خبر چل رہی ہوگی کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں، اور سننے والے فوراً کہیں گے پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد کتنا ہی مشہور آدمی ہو اور کتنا ہی بڑا اس کا خاندان ہو، اس کے دفنانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ دنوں تک تذکرے رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ تذکرے بھی ختم۔ ہاں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے نام کو کوئی، عربی کا ایک مقولہ ہے، تنسا کأنک لم تکن۔ بعض باتیں ہوتی نا جو آدمی کے دل پہ لگتی، یہ وہ جملہ ہے، تنسا کأنک لم تکن، کہ ایسے بھلا دیے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ گویا کہ تم دنیا میں آئی نہ تھے۔ تنسا، تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے، کأنک لم تکن، جیسے گویا کہ تم دنیا میں آئی نہ تھے، نہ تمہارا کوئی نام جانتا ہوگا، نہ تمہاری کوئی شکل جانتا ہوگا، نہ کوئی تمہارے کہیں دور دور تک تذکرے ہوں گے۔ ہاں، عقل مند جو اس زندگی کے مقصد کو پہچانے اور پھر اس مقصد زندگی پر اپنی صلاحیت بھی لگائے، صرف پہچانے نہیں، ہاں کہ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ شیطان بھی سب کچھ جانتا تھا، شیطان بھی کیا کہتا تھا؟ مجھے پتہ ہے۔ پتہ ہونا اور چیز ہے، ہاں، اس کے مطابق زندگی بنانا اور چیز ہے۔ نماز سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے سب کو پتہ ہے کیا ہے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ حرام ہے، پتہ ہے سب کو، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جاننا اور چیز ہے، ہاں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اور پھر اس پر اپنی صلاحیت لگائے۔ مقصد زندگی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، ہاں، یہ ہوتا ہے مقصد زندگی۔ ایک ہوتی ہے ضروریات زندگی، ہاں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، جیسے سالن میں نمک جو ہے وہ کیا ہے؟ بقدر ضرورت ہے، تھوڑا سا بھی زیادہ ہوا سارا سالن کڑوا۔ جیسے سالن میں نمک، اس طرح زندگی کی جو ضروریات ہیں، ہاں، ضروریات زندگی وہ کیا ہیں؟ 5، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی۔ یہ کوئی اس پر صلاحیت لگائی جائے، اس پر قوت خرچ کر دے، نہ۔ سرمایہ آدمی کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کے ساتھ جائے۔ کیا کہا؟ سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کے جو چھوٹ جائے گا وہ سرمایہ تو زور کس پر لگے؟ جو چھوٹ جائے یا جو ساتھ جائے؟ ہاں، آج زور لگ رہا ہے کس پر؟ جو چھوٹ جائے، ہاں،
500 का जूता हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, 50,000 का हो, आगे तो सब नंगे पाँव, आगे तो सब क्या है? हाँ, 5,000 का सूट हो, 50,000 का हो, आगे तो कफन सबका, बोलो भाई, कफन सबका क्या है? एक ही 2 मरले का मकान हो, 2 कनाल 4 कनाल का बंगला हो, आगे कब्र का साइज सबका, ओहो, कब्र का साइज सबका एक ही है। हाँ, 20 लाख का भी बाथरूम हो, आखिरी गुस्ल तो फट्टे पे ही होता है। 30 लाख का भी बेड हो, आखिरी चारपाई जनाजे वाली सबकी। हाँ, 10 करोड़ की भी गाड़ी हो, आखिरी सफर तो डाले पे ही होता है। हाँ? सरमाया वो नहीं है जो मौत पर छूट जाएगा, इसलिए जोर सलाहियत उस पर नहीं लगानी जो छूट जाए। आज जोर लग गया जरूरियात जिंदगी पर, जोर लग गया खानों पर, कपड़ों पर, हाँ, तामीरात पर और शादियों पर और सवारियों पर जोर लग गया। हाँ, अक्लमंद जो अपनी सलाहियत मकसद जिंदगी पर लगाए, मकसद जिंदगी कि अल्लाह का दीन जिंदा हो। मकसद जिंदगी क्या है? अल्लाह का कलमा बुलंद हो, वाह वाह, ये जज्बा हो, ये अज़म हो, ये शौक हो, हाँ, ये शौक हो। हाँ, कैसे सब अल्लाह को पहचाने। किसको पहचाने? कि अल्लाह है, कुछ ना था कायनात में और कौन था? अल्लाह। फिर कुछ ना रहेगा, कौन रह जाएगा? अल्लाह। अव्वल भी कौन? अल्लाह। और आखिर भी कौन? अल्लाह। और जाहिर भी कौन? और बातिन भी कौन? 2 हो तो तीसरा कौन? 3 हो तो चौथा कौन? आहिस्ता बोलो या जोर से, कौन सुन रहा है? हाँ, वो अलीम जानने वाला, वो समीअ सुनने वाला, वो बसीर देखने वाला, वो कदीर कुदरत वाला। कैसे अपनी कुदरत रोजाना दिखाता है अल्लाह। मुर्गी से अंडा, अंडा मुर्गी क्या जोड़ है? अगर ये कहा जाए मुर्गी अपनी ताकत से अंडा बनाती है, तो मुर्गी में ताकत ज्यादा है कि हाथी में ताकत ज्यादा है भाई? हैं? हाथी अंडा दे सकता है, तो इसका मतलब है ये ताकत का मसला नहीं है। अगर ये कहा जाए मुर्गी अपनी समझ फहम, हाँ, उससे अंडा बनाती है, तो मुर्गी की समझ ज्यादा कि एक साइंसदान की समझ ज्यादा है? साइंसदान अंडा दे सकता है? हाँ, ना समझ से ना अकल से मुर्गी में अंडा कौन बनाता है? कैसे? अपनी कुदरत से। कैसे? हाँ, कैसे अंडे को देखो ना, छिलका, फिर सफेदी और छिलके के दरमियान एक झिल्ली है, और फिर जर्दी, फिर सफेदी और जर्दी के दरमियान एक झिल्ली, फिर जर्दी का रंग और सफेदी का रंग और जर्दी का जायका और सफेदी का जायका और जर्दी की खासियत और सफेदी की खासियत, और ये सारा निज़ाम किसका चल रहा है? अल्लाह का। ये क्या है? अल्लाह की कुदरत की निशानी। फिर वही अंडा मुर्गी के नीचे रखा 21 दिन, तो उससे क्या निकल आया? चूजा। अब ये बंद अंडा था, ना कोई सुराख था। ये बंद अंडे के अंदर चूजे की जुबान किसने बनाई? आंख किसने बनाई? पाँव किसने बनाए? पर किसने बनाए? अल्लाह। ये है अल्लाह की कुदरत की निशानी। कैसे रोजाना सुबह सुबह घरों में दूध आ रहा है, माशाअल्लाह है। उस दूध के पीछे कितना बड़ा निजाम चला है, कितना बड़ा निजाम चला है। वो सबज चारा किसने उगाया है? अब वो सबज चारा कहाँ तैयार होता है, फिर कटता है, फिर भैंस के सामने आता है, फिर वो पानी पीती है, कभी नहर का, छप्पड़ का, पता नहीं कहाँ। फिर उस भैंस में दूध कौन बनाता है?
اس کے اندر گوبر بھی ہے، اس کے اندر خون بھی ہے، اور اس کے اندر پیشاب بھی ہے۔ یہ گوبر اور خون اور پیشاب کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ اللہ۔ ہاں، پھر اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے پنیر، اور اسی دودھ سے ملائی۔ کیا بات ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ ہاں، تو بھینس اور دودھ یہ اللہ کی قدرت کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ ہاں، اللہ نہیں نظر آتے۔ ہر درخت اس کو بنانے والا کون؟ درخت کی شاخیں بنانے والا کون؟ درختوں پہ پھل لگانے والا کون؟ ہاں، پھول بنانے والا کون؟ ہر وقت آپ کو کوئی پھول نظر آئے گا، کوئی پھل۔ آپ سڑک پہ جاؤ، واہ جی واہ، سیب ہی سیب ہیں، انگور، کیلا، تربوز۔ اوہو، اب تربوز کی جو بیل ہے وہ 2 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، تیسرے مہینے اس پہ پھل لگ رہا ہے۔ اب اتنی سی وہ شاخ ہے جس پر وہ تربوز لگا ہوا ہے۔ تربوز کتنا؟ 10 کلو کا، اتنا بڑا۔ اور جس شاخ پہ لگا ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی۔ آم کا درخت تیار ہوتا ہے 5 سال میں، 6 سال میں، اور تربوز کی بیل تیار ہو جاتی ہے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب اتنا بڑا انگور اس کا بیر کا درخت اتنا بڑا ہے، اور اس پر بیر جو لگ رہا ہے وہ کتنا ہے؟ چھوٹا سا۔ ایک آدمی نا بیر کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، تو اب اس نے دیکھا اتنا بڑا درخت ہے، اتنے سے بیر ہیں۔ اس نے دل میں کہا یار اگر بیر بڑے بڑے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اتنا بڑا تو درخت ہے، بیر چھوٹے چھوٹے۔ اس دیر میں نا ایک بیر ٹوٹا درخت سے اس کی ناک پہ آ کے گرا، کہتا شکر ہے چھوٹا ہے۔ تو اللہ قدرت والے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ ہاں، آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، زمین اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کی۔ ہاں، تبلیغ یہ ہے کہ سب کس کو پہچانے؟ اللہ کو۔